أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. الخیر فاؤنڈیشن کی رائٹ ٹو ہیلپ ٹیم مانچسٹر کو الوداع کہنے اور نئی منزلوں کے سفر کی تیاریوں میں تھی۔ صبح صبح ہی اگلے سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سائیکلوں کے پرزاجات اور ٹائروں کا معائنہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے مسکن مانچسٹر کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا تھا، اور یوں رائٹ ٹو ہیلپ یعنی مدد کے لیے سواری کرنے والے مسافروں کے امام الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے تنہا اس سفر کا آغاز کیا۔ وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق. شاید شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں تھا، جس کی وجہ سے روڈز کچھ سنسان سے اور کچھ حیران سے تھے کہ صبح کے دھندلے کے میں یہ کون دیوانے ہیں جو سائیکل پر نکل پڑے ہیں۔ حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. جب بات تھی بے سہاروں کا سہارا بننے کی، بے گھروں کو چھت فراہم کرنے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، بیماروں کے علاج معالجے کی، بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کی، ماؤں کے آنسو خشک کرنے کی، جوانوں کے جذبے اور جواں کرنے کی اور بڑوں کے حوصلے بلند کرنے کی، سیلاب کی زد میں آ کر شہید ہونے والے اللہ کے گھروں کی دوبارہ سے تعمیر کرنے اور انہیں ذکر خدا سے آباد کرنے کی، تو پھر سفر سائیکل پر بھی گھاٹے کا سودا تو نہیں تھا۔ اور یہی دھن سوار تھی الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور رائٹ ٹو ہیلپ کے سالار امام قاسم رشید پر، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں تیزی سے سائیکل کے پیڈل گھمانے لگتے۔ من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. مانچسٹر سے سٹوک اور پھر سٹوک سے شیفلڈ کا سفر تقریباً 200 کلومیٹر کا ہے۔ اس سارے سفر میں کئی مقام آئے، کئی پل آئے تو کہیں ٹیڑھے میڑھے راستے اور موڑ آئے، مگر سبزے اور گھنے درختوں نے کہیں بھی مدد کے لیے سواری کرنے والے مسافروں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس بار رائٹ ٹو ہیلپ کے مسافر جس راستے پر گامزن تھے وہ گزشتہ راستوں کی نسبت بوسیدہ تھا۔ اس راستے پر سائیکل پر سواری مشکل کام تھا، لیکن اپنی دھن میں مگن امام قاسم اپنی منزل کی طرف سفر کرتے رہے۔ فالورد تضوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. ورحمة أمته کئی بار پیچھے آنے والی گاڑیوں کو اشارہ کر کے آگے نکلنے کا کہتے رہے۔ قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي فالورد تضوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا. کافی دیر کے سفر کے بعد رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم کے ایک اور ممبر نے امام قاسم کو جوائن کیا، اور یوں مدد کے لیے سائیکلوں پر سواری کرنے والے 2 ہو گئے۔ وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا. اسی راستے میں بادلوں نے بھی رائٹ ٹو ہیلپ کے سواروں کو کچھ ایسے خوش آمدید کہا کہ کہیں کہیں تو اندھیرا سا چھا جاتا تھا۔
مگر اندھیروں ہی کو تو روشنی میں بدلنے اور بے نشان منزلوں کے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہی تو رخت سفر باندھ کر نکلی تھی الخیر فاؤنڈیشن کی رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم۔ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر۔ پاکستان کے سیلابوں سے متاثرہ خاندانوں کے لاکھوں بچوں اور ماؤں کی دعائیں ہم سفر تھیں اور ہم قدم تھیں مدد کے لیے سواری کرنے والے مسافروں کے ساتھ، جو مدد کے سواروں کو ہر قدم پر یاد دلاتی تھیں کہ ان کا سائیکلوں کا یہ سفر کتنا مقدس اور عظیم ہے۔ آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیلے انسانی دنیا کی سلطانی، اے اللہ تو ہی عطا۔ اسی سائیکل سواری ہی کے دوران اکٹھے کیے گئے فنڈز نے سینکڑوں مستحق خاندانوں کی مدد اور بحالی کے ساتھ ساتھ مساجد کی دوبارہ سے تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یا مکہ یا حرما اشجانا، نلت عیزا وطبت مکانا، وطبت مکانا یا مکہ۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے یہ مسجد شہید ہو چکی تھی، الخیر والوں نے یہ مسجد ہمیں بنا کر دی۔ الحمدللہ اس میں کافی نمازی ہیں، بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ بھلا کرے ان الخیر کمپنی والوں کا جو انہوں نے یہ مسجد ہمیں بنا کر دی، اور میں یہاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتا ہوں۔ یا مکہ یا حرما اشجانا، نلت عیزا وطبت مکانا۔ سفر کے دوران سڑک کنارے بنے اکا دکا چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کر رائٹ ٹو ہیلپ کے سواروں کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تباہ شدہ گھر ضرور آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہوں گے۔ مانچسٹر سے سٹوک اور پھر شیفلڈ کے راستے میں سڑک کنارے بڑے بڑے سایہ دار درخت تھے، جن کے سائے نے سڑک کو گویا اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آخر کار طویل سفر اور سڑک اپنے اختتام کو پہنچی اور رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم امام قاسم رشید کی رہنمائی میں آبادی کے لحاظ سے برطانیہ کے تیسرے بڑے ڈسٹرکٹ شیفلڈ پہنچ گئی۔ تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ ہے۔ دریائے شیف کے دونوں کناروں پر آباد شیفلڈ میں مسلمان کل آبادی کا 4.6% ہیں۔ کوئی نہ ہو۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے شیفلڈ میں الخیر کے دفتر کا افتتاح کرنا تھا۔ اس موقع پر الخیر کے سٹاف اور رضاکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ شیفلڈ میں الخیر فاؤنڈیشن کے ذمہ دار عامر قریشی نے دفتر کے افتتاح اور رائٹ ٹو ہیلپ کے مسافروں کے حوالے سے چند باتیں کیں۔ Honorable founder member and chairman of Al-Khair Foundation, Mr. Qasim Imam, distinguished guests, dedicated team of volunteers, and viewers of Iqra TV. I welcome you all in the new office of Al-Khair Foundation at Sheffield. I'm grateful to all of you to take out time from your busy schedule and join us to grace this occasion. Without your continuous support, it was not possible for Al-Khair Foundation to open this office in Sheffield. I seek and request for your continuous support in future also, inshallah. 8 years before, Al-Khair Foundation the plant of Al-Khair Foundation was planted by Imam Sahib and his few friends and sincere friends and well-wishers. And Alhamdulillah,
within 8 years of time, this has now grown up into a big tree whose branches are not spreading only nationally and internationally also, alhamdulillah. Again, this was not possible without the confidence of donors to whom Al Khair Foundation shown the work in shape of carrying out projects with transparency and honesty. अल खैर फाउंडेशन के शेफर्ड के दफ्तर में अल्लाह और उसके बंदों के लिए दिन रात रजाकाराना तौर पर काम करने वाले एक नौजवान ने अपने तजुर्बात को कुछ यूं बयान किया. First and foremost, I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving myself and the other volunteers the opportunity and the tawfiq to come and help in something good. Myself, like I say, it's been a short period of time, but thoroughly rewarding. Also, I'd like to thank Imam Qasim and his team and everyone involved, because without them, you know, I myself and the other volunteers wouldn't be able to participate and be a part of this today. अल खैर शेफर्ड सेंटर्स की रूह रवां फरहत सादा मगर पुर असर जुबान व बयान में कुछ यूं गोया हुई थीं. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On behalf of Sheffield Al Khair Foundation, Sheffield Sisters, I welcome Muhtaram Janab Imam Qasim Sahib और उनकी सारी टीम को और आप सब बहनों और भाइयों को यहाँ आज इस नई बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौके पे आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को मिलकर इस प्रोजेक्ट को शेफील्ड में इस कार खैर को अच्छे तरीके से पूरा करने की और इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फ़रमाए और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का एक मफ़हूम है कि सदका बला को टालता है. तो और बकौल शायर, करो मेहरबानी तुम अर्श अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर. तो मेरी दरख्वास्त है तमाम ख़ास तौर पे अहले शेफील्ड से कि इस अल खैर प्रोजेक्ट को कामयाब करने में हमारा भरपूर ताउन करें. अस्सलाम वालेकुम. अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन और राइट टू हेल्प के कायद इमाम कासिम रशीद ने इस मौके पर अल खैर फाउंडेशन के अब तक की कामयाबी के सफ़र और अहले ईमान के अल खैर पर एतमाद की दास्तान सुनाई. Because they may feel neglected out there. It's a pleasure, mashallah, to be with you here. And we entering into new era of Al Khair Foundation. Because of Right to Help event and everything, we didn't have time to celebrate our anniversary of Al Khair Foundation, which was day before yesterday on 7th of July 2003 Al Khair started. It has nothing to do with London bombing, because London bombing took place 2 years after Al Khair started. So many people were basically thinking that was the link and this and that. No. Al Khair started on 7th of July. It was inaugurated by Sheikh Abdul Rahman As-Sudais, the Imam of Haram Makkah Al-Mukarramah. And mashallah, he came twice to Al Khair Foundation and once at Iqra TV, alhamdulillah. Here, after 8 years, exactly after 8 years of opening of Al Khair Foundation, mashallah, we are now entering into new window of Al Khair offices, which is in Sheffield, alhamdulillah. The reason I thought about having office here is simply, I mean, up to 1 year ago, I was unaware of the situation in Sheffield. When we were planning to do Dr. Zakir Naik event in June, July last year, again, that was planned to be annual function, annual celebration of Al Khair Foundation. And that's the reason we invited Dr. Zakir, that look, it's been 7 years of Al Khair running, and we want you to be our guest, and we want to make it quite big. So that's why we booked Wembley Arena, Sheffield Arena, and in Birmingham, NEC Arena. These 3 venues were planned. Now, Sheffield Arena is basically heart of, you can say, Midland, Yorkshire, and is easy to commute to from even Lancashire or West Midland area.
So that's the reason we selected this location. Now, I came for the planning of that here. And my idea was that even if there are not many Muslims in Sheffield, still we will be able to fill the venue with the Muslims from surrounding areas. But mashallah, I was surprised to know that there is very powerful, very strong community here, and Muslim community, Asian community, who all put together, they were willing to come forward, mashallah. And then volunteers started to join, one after another, one after another. Mashallah, it reached a stage where we had about 50 to 60 volunteers. As mashallah, brother Amir Qureshi said that mashallah, we have very good team of volunteers, and Faisal said that we have more sisters than brothers. That's quite true reality. Maybe that's the reflection of Al Khair Foundation, because 80% of our donors are sisters. Only 20% are men. Sisters tend to be more generous when it comes to donation, possibly because it's not their money, it's their husband's money they are giving away. So anyway, because of such a powerful network of volunteers here in Al Khair Foundation, of not office but team, whatever we had here, and also looking at the need of Sheffield, that there is very strong community, there are needs of educational activities, and there is very good donor database for us, mashallah. There is very, you can say, good opportunity for Al Khair Foundation to expand. It is educational as well as relief efforts here. तो शेफील्ड का ऑफिस जो है उसका मकसद यही है कि हम अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाएं और रिफाही काम को आगे बढ़ाएं। गिलासगो का ऑफिस जो है मेनली वो फोकस कर रहा है रिलीफ वर्क के ऊपर। शेफील्ड का ऑफिस जो है ये दोनों साइड पर फोकस करेगा। ये सिर्फ ये कह लीजिए डोनेशन लेने के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिटी में सर्विस देने के लिए भी है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में किसी भी शहर में इतने ज़्यादा न्यू मुस्लिम नहीं हैं जितने शेफील्ड में हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेसिकली रिवर्ट रेट जो है यहाँ पर है, और उनकी देखभाल के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए कोई सिलसिला नहीं है। जिस वक्त वो जॉइन होते हैं उस वक्त ऑब्वियसली मतलब शुरू में मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारी तरफ से उनको सही से अटेंशन नहीं दी जा रही, या ये कि अगर वो अटेंशन दी जा रही है तो फिर हर एक कोई इस फ़िरक़े में करने की कोशिश कर रहा है, कोई उस फ़िरक़े में करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर उनका कोई प्लान प्रोग्राम वगैरह सच नहीं है कोऑर्डिनेटेड। हमने सोचा कि एक एक्टिविटी हम यहाँ ये भी करेंगे। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो जैसे मक्का मुकर्रमा पहाड़ियों के दरमियान में है, 7 पहाड़ियाँ हैं, इसी तरीके से शेफील्ड के आसपास भी 7 पहाड़ी हैं। तो मतलब काफ़ी मुमासलत है, काफ़ी मुशाबहत है। So just like Makkah Mukarramah, holy city, is basically surrounded by 7 mountains. Sheffield city also is surrounded by 7 mountains. Anyway, I hope inshallah that we will be able to provide good community service from here, and we will be able to carry out our services and relief efforts world over from this office, inshallah. This office will become slowly, inshallah, focal point for Muslims and non-Muslims, because it will be a community center. So it's not only for Muslims, it is for everybody, where we could have language classes or other activities. Possibly, I mean, we have plans to have lift installed. Yeah. If once we have lift, then we can run elderly or elderly group here, or group of people with disabilities. They could come here also, inshallah. Shay, as Amir Qureshi's mentioned, has been very supportive. I mean, he is the inspiration behind this office. If basically, I mean, it wouldn't have been his effort and his push and everything, even to acquire these premises, I don't think so we would have been here, because I have too much in my plate, and many things he dealt himself behind the scene. And thank you very much, Shay. I appreciate, and will give you volunteer certificate. Pleasure. Anyway, I hope that we will have more people joining Al Khair Foundation here.
our approach is that in different cities we appoint one staff or maximum two staff members, and one staff or two staff members, they attract you can say a number of volunteers, and different services are done according to that, because we have 100% donation policy. So when we attract donation, we don't want to spend any of that on our admin cost, on staff salaries, or on basically running costs. We have to meet our admin cost and running cost from the gift aid amount which we are receiving. So let's say if we receive £100,000 donation, then that means out of 100,000 on average, we will receive about £15,000 gift aid, because not every single donor is taxpayer. Roughly about 60-70% of them are taxpayer, and we get 25% tax rebate. So if anyone donates, let's say £100, we will get £25 back from Inland Revenue. Nothing will come out of that, will not come out of your pocket, and you don't have to apply for it. We will apply for that. All you have to do is sign declaration that yes, you are working and you are paying tax. If someone pays £1,000 donation, then we get, mashallah, £250 £250 tax back. If someone donates £10,000, then we get 2,500, or any amount in between. If someone donates £1, we get 25p. Someone donates £2, we get 50p. So whatever amount you donate, 25% of that comes back to us as basically gift aid. शेफर्ड बर्तानिया का वो शहर है जहां बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ रागिब हो रहे हैं। राइट टू हेल्प का शेफर्ड में सफर खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, और फिर अगली सुबह नई मंजिलों के नए सफर की तैयारियां होने लगीं।